یہ خوفناک امکان تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرے والد صرف میرے والد ہوں، نہ کہ مصنف۔ مصنف وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر موجود دوسرے وجود کو دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے، سالوں اس میں گزارتا ہے۔ جب میں لکھنے کی بات کرتا ہوں تو وہ کوئی ناول، نظم یا ادبی روایت نہیں ہوتی، یہ وہ شخص ہوتا ہے جو خود کو کمرے میں بند کر کے میز پر بیٹھاتا ہے اور اکیلا اپنے اندرون میں مڑتا ہے، وہ الفاظ کے ساتھ ایک نئی دنیا بناتا ہے۔ مصنف ٹائپ رائٹر یا کمپیوٹر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا قلم سے لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں 30 سال سے لکھ رہا ہوں، جیسا کہ کوئی اور لکھتا ہے۔ وہ چائے، کافی یا سگریٹ پی سکتا ہے، وقتاً فوقتاً اپنی میز سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھ سکتا ہے، اگر خوش قسمت ہے تو درختوں اور خوبصورت نظاروں کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ میری طرح نظمیں، ڈرامے، ناول لکھ سکتا ہے۔ لکھنے کا مطلب یعنی باطنی نگاہ کو الفاظ میں بدلنا ہے، اس دنیا کا مطالعہ کرنا ہے جس میں وہ شخص زندگی بسر کرتا ہے۔ جب میں خالی صفحے پر الفاظ جوڑتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں ایک نئی دنیا بنا رہا ہوں، جیسے میں اپنے اندر دوسرے انسانوں کے وجود میں لا رہا ہوں، بالکل اسی طرح کوئی پل یا گنبد بنا رہا ہوں، پتھر سے پتھر۔ جو پتھر ہم لکھنے والے استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ ہیں، جب ہم انہیں اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں، ان طریقوں کو محسوس کرتے ہیں جن سے ان سے ایک دوسرے سے جوڑا جا سکتا ہے، کبھی انہیں دور سے دیکھتے ہیں، کبھی اپنی انگلیوں سے چھو کر قلم کی نوک سے تقریباً ان کا سہارا بنتے ہیں، انہیں تولتے ہیں، انہیں ادھر ادھر کرتے ہیں، سال بہ سال صبر اور امید کے ساتھ ہم نئی دنیا تخلیق کرتے ہیں۔ مصنف کا راز الہام نہیں ہے بلکہ اس کی ضد ہے، اس کا صبر ہے۔ خوبصورت ترکی کہاوت ہے کہ سوئی سے کنواں کھودو۔ مجھے لگتا ہے کہ مصنفین کو ذہن میں رکھ کر کہا گیا ہوگا۔ پرانی کہانیوں میں مجھے فرات کا قصہ بہت پسند ہے، جو اپنی محبت کے لیے پہاڑ کھودتا ہے، اور میں اسے سمجھتا بھی ہوں۔ اپنے ناول مائی نیم از ریڈ میں جب میں نے ان پرانے فارسی منی ایچرسٹوں کے بارے میں لکھا تھا جنہوں نے سالوں ایک ہی گھوڑے کو شوق سے کھینچا تھا، ایک ایک ضرب یاد رکھی تھی، وہ آنکھیں بند کر کے بھی اس خوبصورت گھوڑے کو دوبارہ بنا سکتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میں لکھنے کے پیشے اور اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مصنف اپنی کہانی خود سناتا ہے تو اسے آہستہ سے سناؤ، گویا کہ یہ دوسرے لوگوں کی کہانی ہے۔ میرے والد ان مشکلات کو برداشت نہیں کیا جن کو میں نے کیا، بلکہ وہ دوستیوں، محبت میں گھل مل جاتے تھے، لیکن بعد میں میرے خیالات نے ایک مختلف موڑ لیا۔ یہ خیالات اور تعصبات بھی جو میں نے اپنی